کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمانی سلطنت یا اوٹمن امپائر سے پہلے بھی مسلمانوں کی ایک مضبوط ریاست وجود میں آئی تھی، جس نے بازنطینیوں کو لوہے کے چنے چبوا دیے اور ان سے اچھا خاصا علاقہ چھین لیا۔ اس کو اسلام کی قلمرو میں شامل کیا اور آنے والے ادوار میں مسلمانوں کو ان علاقوں پر تسلط اور حکومت کی راہ ہموار کی۔ تو سیکھو جانو کے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ریاست کے قیام سے لے کر اس کے زوال تک کے تمام پہلو جو تاریخ کے اوراق میں کہیں دفن تھے آپ کے سامنے لائیں گے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے اکابرین نے کن کن علاقوں کو اپنا مسکن بنایا اور اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ یہ ہے آغوس یابگو ریاست، ایک ترک ریاست تھی۔ آغوس ترک نے 766 عیسوی میں بنائی تھی، جس کا جغرافیائی مقام تھا ایریل سی اور کیسپرین سی کے ساحلوں کے درمیان۔ دکاک بے، جو کہ اس سلطنت میں ایک کمانڈر ان چیف تھا، یہاں سے سلجوق ریاست کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ دکاک بے کے نواسے طغرل بے نے 11ویں صدی میں عظیم سلجوق سلطنت قائم کی۔ دکاک کا ترک زبان میں معنی ہے آہنی کمان یا لوہے کی کمان۔ دکاک کا تعلق ترکوں کے کانک قبیلے سے تھا اور اس کے والد کا نام گریکچی تھا۔ اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک مشہور لوہار تھا یا خیمہ سازی کا ماہر تھا۔ دکاک اپنی زندگی کے آخری مراحل میں آغوس یابگو ریاست کی فوج کا سربراہ تھا۔ آغوس ترکوں میں اس کا ایک اہم کردار تھا۔ اس کا نام دکاک یعنی لوہے کی تیر اور کمان بتاتا ہے کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ فوجی سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک طاقتور سیاستدان، ریاست میں زبردست طاقت اور اثر و رسوخ کا مالک بھی تھا۔ دکاک آغوس یابگو ریاست کی ایک اہم شخصیت تھی، لیکن ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے دیگر با اثر رہنماؤں کے ساتھ تلخ تعلقات رکھے تھے، کیونکہ انہیں آغوس کے دوسرے قبائل پر چھاپہ مارنے کی ان کی پالیسی پر اعتراض تھا۔ دکاک کے بیٹے سلجوق کے بھی اسی طرح کے خیالات تھے۔ اسی وجہ سے ترک کے دوسرے قبائل جو یابوک کی ریاست میں آباد تھے، کانک قبیلے میں شامل ہونے کے لیے متحرک ہو گئے۔ جب وہ آغوس یابوک ریاست سے الگ ہو گئے اور مرو کے آس پاس کے علاقے ماوراؤن نہر میں ایک نئے وطن منتقل ہو گئے۔ اس سے کانک قبیلہ اور دکاک دونوں ہی اہمیت پا گئے اور یہ سلجوق ترکمن علاقے میں ایک مضبوط قوت بن گئے اور غزنویوں کو چیلنج کرنے کے قابل بھی ہو گئے۔ یوں ان کا سفر شروع ہوتا ہے ایک طاقتور سلطنت بننے کا۔ دکاک کی موت 924 عیسوی میں ہوئی اور ان کا بیٹا سلجوق آغوس فوج کے کمانڈر ان چیف متعین ہو گئے۔ اس کے 5 بیٹے تھے: ارسلان، میکائیل، موسیٰ، یوسف اور یونس۔ 961 عیسوی میں سلجوق اپنی بیر بکریوں گھوڑوں کے ساتھ آغوس ریاست چھوڑ گیا اور ماوراؤن نہر کے علاقے کے قریب شہر جھنت میں ہجرت کر گیا۔ اس کے ہمراہ اس کا اپنا کانک قبیلہ اور کچھ دوسرے قبائل کے تقریباً 500 افراد شامل تھے۔ یہاں یہ اسلامی علاقوں سے تقریباً نزدیک آ گئے اور اسلامی رہن سہن اور اسلام سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے آغوس یابوک ریاست کو ٹیکس دینے سے انکار کر دیا۔ جب آغوس یابوک ریاست کے بھیجے گئے عہدیدار سالانہ ٹیکس جمع کرنے کے لیے آئے تو ان 9 مسلم قبائل نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مسلمان کافروں کو خراج ادا نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان غیر مسلم ترکوں کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ اس دور میں رونما ہونے والا سب سے اہم واقعہ سلجوق کے بڑے بیٹے میکائیل کی موت کا تھا، جو سلجوق سلطنت کے بانی طغرل بے اور چغری بے کے والد تھے۔ اس واقعے کے بعد طغرل اور چغری بے کی والدہ اور میکائیل کی اہلیہ نے سلجوق کے دوسرے بیٹے یوسف سے شادی کر لی۔ اس کی بڑی وجہ
قبیلے میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا تھا اور یوسف نے اسی وجہ سے اس بیوہ سے شادی کر لی، جبکہ تغرل بے اور چغری بے کی پرورش ان کے دادا سلجوق نے کی۔ سلجوق جنہوں نے جنت اور اس کے آس پاس کے علاقے میں جنگی سرگرمیوں کی وجہ سے طاقت حاصل کر لی تھی، آہستہ آہستہ علاقے کے سیاسی معاملات میں بھی داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت یہ علاقہ سامانی راج میں شامل تھا اور ارد گرد کے مضبوط حکمران اس علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، جن میں شامل تھا بگرا خان جو کہ کراخانیہ کا حکمران تھا۔ بگرا خان نے سمیت اور بخارا پر قبضہ کر لیا۔ سامانیوں نے سلجوق سے بگرا خان کے خلاف مدد کی درخواست کی۔ اس پر سلجوق نے اپنے بیٹے ارسلان کو ماوراء النہر بھیج دیا۔ چونکہ اس زمانے میں سلجوق کافی بوڑھا ہو چکا تھا تو سارے انتظامی معاملات دراصل اس کے سب سے بڑے بیٹے ارسلان کے ہاتھ میں تھے۔ اسی اثنا میں سامانی ریاست جو کہ آہستہ آہستہ اپنے زوال کا شکار تھی، بار بار بگرا خان کے حملوں کا نشانہ بن رہی تھی، نے ارسلان کو اپنی فوجی صلاحیت ثابت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اندرونی بحران اور بیرونی حملوں کی وجہ سے بخارا دوسری بار پھر بگرا خان کے ہاتھ میں چلا گیا۔ سلجوقوں نے ارسلان کی قیادت میں سامانیوں کے آخری حکمران کو فوجی مدد فراہم کی۔ اگرچہ سامانیوں نے کچھ کامیابیاں حاصل کی مگر وہ سامانی ریاست کے خاتمے کو نہیں روک سکے اور پورا ماوراء النہر حالیہ ترکمانستان بگرا خان کے قبضے میں چلا گیا اور سلجوقیوں کو کراخانیوں کو تسلیم کرنا پڑا۔ سلجوق تقریباً 80 سال کی عمر میں جھنڈ میں انتقال کر گیا۔ اس کی وفات کے بعد ارسلان کانک قبیلے کا سردار بن گئے۔ اس سیریز کے اگلے ایپیسوڈز میں ہم آپ کو ارسلان اور اس کے بعد آنے والے کانک قبیلے کے سرداروں کے بارے میں بتائیں گے۔